آج ہم ہدایت کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 6 signs that you are on ہدایہ۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا ہم ہدایت پر ہیں یا اللہ ہم سے خوش ہیں، ہمیں کوئی سائنس بتائیں۔ تو انشاءاللہ 6 signs آج میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ ہدایت پر ہونے کا سب سے پہلا سائن کیا ہے؟ سب سے پہلا سائن ہے کہ آپ اللہ سے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہیں اور آپ ہدایت پر ہیں، کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، مگر خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے ہدایت آ جائے گی؟ الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اس پہ بڑا ہی آسان کر دیں، کوئی بہت ہی اس کی کوئی بات پسند آ جائے، تو اس صورت میں کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز بہت مشکل ہے کہ اس کو کوئی ہدایت حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلا سائنس ہے یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف، اور اس کے لیے دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تغز قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورۃ العمران کی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو مت پھیریو جب کہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا ہے، ہدایت پر لے آیا ہے، ہمیں استقامت دیجیے، اور ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے، تو ہی اپنی رحمت سے دینے والا ہے۔ تو یہ دعا استقامت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی دعا کی قبولیت کے اوقات ہوں، جیسے بارش کے وقت، سفر کے دوران، یا اذان اور اقامت کے دوران، تو اس دوران اس دعا کو اپنی لسٹ میں شامل کر دیں۔ بہت ہی جامع دعا ہے یہ، کہ اللہ کبھی بھی میرے دل کو پھیرنا نہیں، کیونکہ اللہ مقلب القلوب ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے، اور جب دل پھر جاتے ہیں نا تو نیکی نیکی نہیں لگتی اور بدی بدی نہیں لگتی، اور دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا ہدایت پر ہونے کا فرسٹ سائن، کہ ہم اپنے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ سائن۔ سیکنڈ سائن کیا ہے؟ دیٹ یو ٹرننگ ٹو اللہ اباؤٹ سیننگ۔ انسان کے ہدایت پر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نا، بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے، یہ سورۃ العمران کی ورس نمبر 135 میں آتا ہے، کہ جب بھی وہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہر کوئی پھسل جاتا ہے اور ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ جب کوئی وہ فحش گناہ کر بیٹھتے ہیں، خود پر، اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً، تو اللہ کو یاد کرنے سے مراد یعنی اسی وقت ان کے دل سے نکلتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یعنی اللہ کا صرف یاد آنا ہی وہ ایک ہدایت کی نشانی ہوتی ہے، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بچا لے، میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، مجھے اس چیز سے سیو کر لے۔ اللہ کو یاد کرنا، اس سے استغفار کرنا، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے۔ اور پھر فرمایا، یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے، اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں۔ اسکالرز اس بارے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر دیکھنا ہو نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے۔ گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، یعنی پلاننگ کے ساتھ، پلان کے ساتھ آپ نے گناہ کیا، پلان کے ساتھ توبہ کر لی۔ یہ جو پلاننگ ہے یہ بہت کام خراب کر دیتی ہے۔ انسان پھسل جاتا ہے، بار بار پھسل جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، مگر پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھسل جاتا ہے۔ تو ایسے میں روز قرآن پڑھنا چاہیے۔ ڈیلی قرآن پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ جو بندہ روز قرآن پاک پڑھتا ہے، تھوڑا تدبر کرتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر بچ جائے گا۔ بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا۔ تو سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرنا اور پھر اس پہ توبہ کرنا۔ اب تیسری نشانی کیا ہے؟ یو سی یور مسٹیک،
یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ کا دل صاف ہے، آپ کو اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں، دوسروں سے بہت شکایت کرتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ انہیں کریکٹ کریں۔ اس لیے دیکھیں، اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے کہ ہمیں ہماری خامیاں ایکسپوز ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ تھی ہدایت پر ہونے کی تیسری نشانی کہ غلطی کر کے ہمیں ہماری غلطیاں، ہماری خامیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فورتھ سائن کیا ہے ہدایت پر ہونے کا۔ بڑی زبردست نشانی ہے کہ آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ لو فار دا گڈ ڈیڈس اینڈ ہیٹڈ فار دا سنس۔ اب اس بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت امامہ نے کوٹ کیا تھا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے غمگین کرتا ہے تو مومن ہے۔ کیا کمال کرائٹیریا ہے نا۔ اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے، یعنی کبھی آپ چیریٹی کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں یا نماز پڑھ کے آتے ہیں اور وہ چیز آپ کو خوش کرتی ہے، تو یہ نشانی ہے ایمان کی۔ اور اگر گناہ سے آپ کا دل دکھتا ہے، جیسے وہ دعا ہے نا کہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز بنا دے، گناہ آپ کو غمگین کر دیتا ہے، تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ لیکن اگر گناہ روٹین بن جائے، گناہ کر کے آپ اکڑ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ دوستوں کو دکھاتے ہیں، کوئی کام کر کے آئے نا غلط، تو آ کے دکھاتے ہیں کہ یہ میں کر کے آیا ہوں۔ گناہ آپ کو گناہ لگ ہی نہیں رہا، اس لیے گناہ کو کبھی روٹین نہ بننے دیں۔ اور پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، گناہ کیا ہے؟ یعنی کچھ ہم کام کریں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے یا غلط کام ہے یا اچھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور تجھے غلط محسوس ہو رہا ہو تو یہ گناہ ہے۔ اگر انسان کچھ کرنے کا پلان کرتا ہے کہ اب جیسے دوستوں کے ساتھ کوئی پلاننگ کر لی کہ جی رات کو ہم ایسے یہ کریں گے، لیکن اس کو اندر ہی اندر کھٹک رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ جو کھٹکنا ہے نا، وہ ہدایت کی نشانی ہے۔ اور جس کو کھٹکتا ہی نہیں ہے، وہ پھر سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، کہ اس کو اپنا گناہ لگ ہی نہیں رہا، اس کو غلط محسوس ہی نہیں ہو رہا، وہ غلط کر کے اکڑ ہے کہ مطلب اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا فورتھ سائن۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ففتھ سائن کیا ہے ہدایت پر ہونے کا۔ ٹیکنگ بینیفٹ فرام اپرچونیٹیز سچ ایز ریلیجیس گیدرنگ اینڈ نالج۔ اس بارے میں ایک آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ لوگ نوجوان تھے جو ایمان لائے، ہم نے انہیں ہدایت میں انکریز کیا۔ یعنی کہ اللہ ہدایت میں انکریز کرتا ہے جب کوئی ایمان لاتا ہے۔ فرسٹ سٹیپ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے اور آپ کی طرف سے ہی ہوگا، اپرچونٹی سے فائدہ بھی آپ نے ہی اٹھانا ہے۔ اس لیے گائیڈنس کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ ہدایت میں انکریز ہونا چاہتے ہیں نا، یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم کنسسٹنسی کیسے لائیں؟ ہم نمازیں شروع کرتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو بھائی اپنی کمپنی چینج کرے۔ آپ کے دوست ہی اگر بے نمازی ہیں تو سیدھی سی بات ہے آپ کی بھی چھوٹنی ہے۔ یا پھر اتنے اسٹرانگ ہو جائیں موسیٰ کی طرح کہ آپ سب کو زبردستی ساتھ لے کے چلیں اور نماز پڑھا کے چھوڑیں، اور اگر موسیٰ کی طرح اتنے اسٹرانگ نہیں بن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اپنی کمپنی چینج کریں، ایسی محفلیں، ایسی کمپنی، ایسی گیدرنگ جوائن کریں کہ جو آپ کو اللہ سے جوڑے۔ یہ تھا ہمارا ففتھ پوائنٹ۔ اب ہے سکس سائن کیا ہے ہدایت پر ہونے کا۔ ٹو لیو سم تھنگ فار اللہ، کہ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرومس ہے کہ انسانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس چیز کو بہتر سے ریپلیس نہیں کرے گا، یا اسے کوئی نقصان ہو گیا اور وہ صبر کرے گا اللہ کے لیے اور اللہ اس کے صبر کے نتیجے میں اسے بہتر سے نوازے گا۔ تو یہ تھے ہدایت کے سکس سائنس۔ تو اپنے آپ کو جج کریں، لوگوں کو جج کرنے کی بجائے خود کو جج کریں کہ کیا آپ ہدایت پر ہیں۔
تو کوشش کریں گے تو ہدایت ملے گی، اللہ سے اپنے لیے دعا کریں گے تو ملے گی۔ خالی یہ کہتے رہنا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے یا اللہ تعالیٰ دے دے گا یا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ نے عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں رکھی ہیں۔ ہدایت مانگیں گے، کوشش کریں گے، نیت کریں گے تو ملے گی۔